الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی ہم نے گزشتہ کل نواقض وضو کا آغاز کیا تھا اور اس سے متعلق ہم نے جو ایسے نواقض جن کے بارے میں اتفاق ہے کہ وہ ناقض وضو ہیں اور ان چیزوں کے ظاہر ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انسان کا، ایک مسلمان کا، ان میں ہم نے تقریباً دو چیزیں پڑھی تھی، اور تیسری چیز آج ہمارے پاس جو موجود ہے یعنی متفق علیہ نواقض میں سے، وہ ہے عارضہ جنون کا لاحق ہونا۔ عارضہ جنون کا لاحق ہونا یعنی کسی پر جنون کی بیماری اگر لاحق ہو جاتی ہے، وضو کیا اس نے اور اس کے بعد وہ اس پہ جنون طاری ہو گیا، تو یہ دو طرح کی آپ جانتے ہیں کہ جنون دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کلی ہوتا ہے اور ایک جزئی ہوتا ہے۔ کلی کا مطلب کلی طور پہ عقل انسان کی جاتی رہے۔ اگر کلی جنون ہو اور اس کے بعد انسان جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آئے یا کچھ لمحات کے بعد، تو اس پر جو ہے وہ اس کو وضو کرنا ہوگا، اس کے بغیر اگرچہ اس نے پہلے وضو کیا بھی ہو تو اس کو جو ہے وہ وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ابن المنذر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ عقل کا چلا جانا یا عقل کا جاتا رہنا یہ اصل میں وضو کے لیے ناقض ہے۔ نوٹ: کثرت منشیات کے سبب جس آدمی کی عقل جاتی رہے یا وہ اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھے، وہ بھی مجنون کے حکم میں ہوگا۔ تیسری جو چیز ہے ناقض وضو میں سے، وہ ہے غشی طاری ہو جانا۔ اگر اچانک انسان بے ہوش ہو گیا ہے، بیماری کی شدت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا ویسے ہی انسان گرمی کی شدت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے انسان کو چکر آتے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، یا بعض لوگوں کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں مثلاً، تو یہ بے ہوشی جس کے اندر انسان جو ہے وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے انسان سویا ہوا ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ دوسرے لفظوں میں انسان مجنون کی طرح ہو جاتا ہے کہ اس کو ہوش تک نہیں ہوتا، تو بے ہوشی بھی بالاتفاق ناقض وضو ہے۔ اس کی دلیل ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں رسول کریم علیہ السلام کی بیماری اور وفات کا تفصیلی ذکر ہے۔ اس میں ہے کہ رسول کریم علیہ السلام آخری مرض میں تھے، تو شدت مرض کے سبب کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی۔ آپ مسجد میں آنے کا ارادہ فرماتے، غسل کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو جاتی، پھر آپ دوبارہ جب ہوش میں آتے پھر آپ غسل فرماتے، پھر دوبارہ جب مسجد میں آنے لگتے پھر آپ پر غشی طاری ہو جاتی۔ تو کئی دفعہ ایسے ہوا اور صحابہ کرام جو ہیں وہ مسجد میں نبی علیہ السلام کا انتظار فرما رہے تھے۔ اس وقت نبی کریم علیہ السلام جب بھی آپ کو ہوش آتا تو آپ غسل فرماتے تھے، نبی علیہ السلام غسل فرماتے تھے۔ تو اس سے بعد علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ غشی طاری ہو جانے سے بھی وضو جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ غسل واجب ہوتا ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے، البتہ وضو جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، چونکہ جب انسان جو ہے وہ قومے کے اندر چلا جاتا ہے یا بے ہوشی کے اندر چلا جاتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کا وضو باقی ہے یا نہیں، لہٰذا وہ اس پہ اعتماد نہیں کر سکتا کہ میرا وضو تھا۔ جیسے سویا ہوا آدمی جس کو شعور نہیں ہے، وہ آدمی بھی اس بات کو معلوم نہیں کر سکتا کہ کیا اس کے جو ہے وہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، یا اس کے جسم اس کی شرمگاہ سے کوئی ناقض وضو چیز نکلی ہے یا نہیں، اس وجہ سے اس کو وضو کرنا ہوگا۔ تو ایسے ہی جو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے اس کو بھی کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی، بے ہوشی کے عالم کے اندر انسان کو کوئی خبر نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہ بھی ناقض وضو ہے۔ اور یہ تفصیل نبی علیہ السلام کی جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ کے جو مرض الموت ہے جس میں آپ کی وفات ہوئی، اس میں نبی علیہ السلام کا یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ مروی ہے، لیکن لمبی حدیث کے اندر جس کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ذکر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی علیہ السلام نے ان کو نماز پڑھانے کے لیے پھر مقرر کیا، حضرت عائشہ نے کہا کسی اور کو مقرر کر دو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انتن صواحب یوسف، کہ تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو عورتوں نے کیا تم وہ ہو، ان کیدکن عظیم، جیسے انہوں نے کہا، مختلف الفاظ موجود ہیں حدیث کے۔ بہرحال یہ تھا پہلی قسم جن کے ناقض وضو ہونے میں اتفاق ہے، جن کے ناقض وضو ہونے میں اتفاق ہے۔ مختلف فیہا یعنی جن کے ناقض وضو ہونے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے، آیا ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ اب ہم ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں جن میں اتفاق ہے، وہ گزر چکی ہیں، اور یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹوٹل جو ہے وہ 3 ہے، یعنی ان کی اقسام 3 ہیں، باقی ہر ایک کے اندر کئی قسمیں آ سکتی ہیں۔ تو مین ان کی جو اقسام ہیں وہ 3 ہیں، آگے ہر ایک کے اندر کئی اقسام ہیں، جیسے کہ ہم نے شرمگاہ سے کئی چیزیں نکلتی ہیں جو ناقض وضو ہیں، اس کا ہم نے ذکر کیا، اسی طرح جو ہے وہ اس کے علاوہ دیگر جو حصول آگے ہے جن کے اندر اختلاف ہے، جیسا کہ سب سے پہلے مسئلہ نیند کا ہے۔ نیند کا مسئلہ، کیا نیند ناقض وضو ہے کہ نہیں، اس میں لوگ مختلف جو ہے افراط و تفرید کا شکار ہیں۔
بعض لوگ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تھوڑا سا اس کو اونگ آ جائے، نیند آ جائے بیٹھے ہوئے، تو اس کی طرف بڑے تعجب سے دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ جیسے اس کو آنکھوں سے ہی قتل کر دینا ہے، نظر ڈال ڈال کے اس کو پریشان کر دیتے ہیں۔ الگ انسان ہے، خصوصاً جمعے کی حالت میں خطبے کے دوران انسان کو نیند آ جاتی ہے، تو بعض لوگ ایسے دیکھتے ہیں گھور کر اس کو کہ جیسے اس کو دیکھ کر ہی قتل کر دینا ہے۔ تو بہرحال نیند بسا اوقات انسان کے بس سے باہر ہو جاتی ہے، انسان کے ان کو اس پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا، تو یعنی لوگ افراد و تفرید کا شکار ہیں۔ بعض لوگ تو مطلق ہی نیند کو ناقض وضو سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ نیند کو ناقض وضو سمجھتے ہی نہیں۔ مثلا ایک بزرگ میں ان کو جانتا ہوں، وہ بزرگ جو ہے مسجد میں آتے وضو کر کے نماز سے پہلے اذان کے بعد سو جاتے، اور یا مثلا زور کی نماز پڑھی تو زور کی نماز پڑھ کے سو گئے، عصر تک سوتے تھے، خوب کھراٹے لیتے تھے، اور اسی طرح اٹھ کے نماز پڑھ لیتے۔ جب ان کو کوئی کہتا کہ بابا جی نماز وضو تو کر لو، کہتے وضو میرا اتنا کچا نہیں جو ایسے ہی ٹوٹ جائے، کہتے میرا وضو اتنا کچا نہیں کہ جو ایسے ہی ٹوٹ جائے۔ یعنی بعض لوگ یہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ سونے سے وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آنکھ اگر بند بھی ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے مینا میں مسجد خیف کے اندر یہ مطلب اس طرح کے بڑے عجائب دیکھے ہیں کہ وہاں مسجد خیف کے اندر چونکہ مسجد ایک ہے اور لوگ ہزاروں میں ہوتے ہیں، تو وہاں لوگ اپنی اپنی جگہ پہ کوئی چادر وغیرہ کوئی چیز رکھ کے قبضے کے لیے بطور قبضہ سمجھ لیں، قبضہ گروپ کے اپنی اپنی جگہ پہ نشانی رکھ دیتے۔ اب صاحب سے نیچے حرام کی چادر یا چیز بچھا دیتے ہیں تاکہ وہاں وہ جب سونا ہو تو سو بھی جائے اور نماز کے لیے۔ اب بعض لوگوں کے پاس اگر کوئی سامان رکھنے کے لیے نہیں ہے، جگہ پہ قبضہ کرنے کے لیے یا نشانی رکھنے کے لیے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ مثلا بعض مصری ہم نے دیکھا، اس طرح کئی اور ملکوں کے ہم نے لوگ دیکھے، وہ خوب کراٹے لے کے سو رہے ہوتے تھے۔ مثلا فجر کی نماز ہے نا، اب فجر کی نماز کے اندر مثلا 2 بجے اٹھا، 3 بجے اٹھا رات کو، یہ حج کے دوران مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حج کے دوران بھی ایسا کئی بیچارے جاہل ایسا کرتے ہیں، اب پتہ نہیں ان کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے یا پھر جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ فجر سے پہلے 2 گھنٹے پہلے 3 گھنٹے پہلے وہاں صاف ظاہر ہے کہ اٹھنا پڑتا ہے، تو ویسے بھی وہ اٹھا بھی دیتے ہیں، تو وہ وضو کر کے آ جاتے تھے اور پھر سو جاتے تھے، مطلب نوافل وغیرہ پڑھے اور سو گئے، خوب کھراٹے لیتے تھے، اور جو ہی فجر کی نماز کھڑی ہوتی اسی طرح نماز پڑھنے لگ جاتے تھے۔ اور اصل میں ان کو یہ تھا کہ اگر ہم وضو کرنے گئے تو پیچھے جگہ پہ قبضہ ہو جائے گا، جگہ ہماری چلی جائے گی۔ تو بعض لوگ اچھا، پھر ہم نے وہاں ایک اور بڑی عجیب بات دیکھی، وہاں جو اے سی کا پانی گر رہا ہوتا ہے نا قطرہ قطرہ، کئی لوگ اس سے وضو کر رہے ہوتے ہیں مصری، ہم نے دیکھا وہ اے سی کا حالانکہ کتنا وہ پانی ہوتا ہے، بہت محدود پانی ہوتا ہے، قطرات کی صورت میں آتا ہے، ہم نے دیکھا اس سے وضو کر رہے، اور ایک بوتل جو ہوتی ہے 250 ملی لیٹر والی چھوٹی سی بوتل، اس سے میں نے دیکھا 3 مصریوں نے وضو کیا، 3 مصریوں نے وضو کیا، نیچے چادر بچھا دی حرام والی، اور ایسے کر کے انگلی گیلی کرتے منہ میں مارتے، اور ہاتھوں کے 2 قطرے ڈال کے ہاتھوں پہ ایسے کرتے، پھر 2 قطرے ڈال کے منہ پہ ملتے۔ یعنی ہم نے بڑے عجائب وہاں دیکھے ہیں، حج کے دوران بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اس مناسبت سے یہ بات ذکر میں نے کر دی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ نیند کو مطلق ناقض وضو سمجھتے ہیں، آنکھ بند ہوئی تو بس وضو ٹوٹ گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ ناقض وضو ہے ہی نہیں، جتنا مرضی سو لیں، کراٹے لے لیں، جو مرضی کر لیں، وہ کہتے ہیں ہمارا وضو بڑا پکا ہے، ٹوٹتا ہی نہیں۔ تو ہم نے اس کے اندر جو راجح موقف ہے یا درست موقف ہے وہ ہم نے اختیار کرنا ہے فقہا کے اقوال کی روشنی میں۔ تو اس مسئلے میں فقہا کے 5 قول ہیں، لیکن ویسے تو اقوال بہت زیادہ ہیں، ویسے بہت زیادہ اس مسئلے کے اندر، چونکہ روایات مختلف وارد ہوئی ہیں اس وجہ سے اقوال بے شمار ہیں، لیکن جو معروف اقوال ہیں جو معتبر ہیں وہ 5 ہیں۔ اب وہ کون کون سے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلا قول یہ ہے کہ نیند ہلکی ہو یا گہری، ہلکی ہو یعنی کم ہو یا زیادہ ہو، لیٹ کر ہو یا بیٹھ کر ہو، ہر حال میں وہ ناقض وضو ہے۔ یعنی انہوں نے گویا کہ فرق نہیں کیا، کوئی بیٹھ کر سوئے، کوئی لیٹ کر سوئے، کم سوئے، زیادہ سوئے، خراٹے آئیں نہ آئیں، جھولے لے، جھولے لال کرے نہ کرے، جو کچھ بھی ہو، ان کے ہاں نیند ناقض وضو نہیں ہے، ان کے ہاں نیند ناقض وضو نہیں ہے، ناقض وضو ہے۔ یہ اس کے برعکس آگے قول آ رہا ہے کسی طرح کی نیند بھی ناقض وضو نہیں، لیکن ان کا قول یہ کہ کوئی بھی نیند ہو جس کو نیند کہتے ہیں وہ ناقض وضو ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ قول جو ہے اسحاق بن راہوے، امام مزنی، تابعی حسن بصری، ابن المنذر وغیرہ، ان کا قول ہے۔ ان کی دلیل حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ کی جو گزشتہ حدیث ہے جو ہم نے پڑھی تھی، بھائی حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے موزے نہ اتاریں الا من جنابت، مگر جنابت میں، لیکن نیند
اور قضائے حاجت کے وقت ہم اپنے موزے نہ اتاریں، تو وہاں خالی نیند کا ذکر تھا، وہاں خالی نیند کا ذکر تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ نیند ناقض وضو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند ناقض وضو ہے، لیکن وہاں یہ نہیں تعین کیا گیا کہ نیند کتنی ہونی چاہیے، کم ہو، زیادہ ہو، بیٹھ کر ہو، کھڑے ہو کر ہو، لیٹ کر ہو، کس طرح۔ وہاں مطلق یہ ہے کہ نیند ناقض وضو ہے۔ حضرت صفوان بن اسال کی حدیث میں کہ نبی اکرم نے ہمیں حکم دیا کہ نہ اتاریں اپنے موزے نیند میں قضائے حاجت کے بعد، مگر جنابت اگر لائق ہو جائے تو اپنے موزے اتاریں۔ تو وہاں نیند کا ذکر ہے، تو نیند ناقض وضو ہے، نوم کا لفظ ہے، اور نوم مطلق ہے، اس میں کوئی قید نہیں، کم ہو، زیادہ ہو، کھڑے ہو کر ہو، بیٹھ کر ہو، لیٹ کر ہو، جس طرح بھی ہو، وہاں نیند کو ناقض وضو کہا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ وہاں اس حدیث کے اندر نیند کو نوم کا لفظ ہے، وہاں کوئی تعین نہیں ہے صورت کا، کنڈیشن کا، اس کی مطلب کہ نیند کے کم زیادہ ہونے کا، لہذا جو بھی نیند ہے وہ ناقض وضو ہے۔ دوسری ان کی دلیل یہ ہے، چلیے جی، دوسری ان کی دلیل یہ ہے کہ ان کے نزدیک نیند حدث ہے، نیند ایک حدث ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا حدث اکبر ہو یا اصغر ہو، نیند ایک حدث ہے، اور حدث میں اس کے کم یا زیادہ ہونے کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لاحق ہونے کا اعتبار ہوتا ہے۔ جو ہی حدث لاحق ہو جائے گا وضو ٹوٹ جائے گا، یہ ان کی ایک دلیل ہے۔ ہم نے پڑھا تھا حدث اکبر اور حدث اصغر، ہم نے پڑھا تھا حدث اکبر اور حدث اصغر، یعنی حدث اکبر میں غسل واجب ہو جاتا ہے اور حدث اصغر میں وضو واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم کہیں گے کہ تم حدث اس کو کہہ رہے ہو، لیکن شریعت کی روشنی میں کیا وہ حدث ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، نیند حدث ہے، لیکن اس کی کتنی مقدار حدث ہے یہ ہمیں تعین کرنا، یہ شریعت سے ہمیں تعین کرنا ہوگا۔ ایسے مطلق نیند تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیٹھ کر سو جاتے تھے اور اسی طرح اٹھ کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ آگے حدیث آ رہی، جیسا کہ ہم دیگر اقوال کی روشنی میں اس کو پڑھیں گے۔ بہرحال یہ تعین شریعت کی روشنی سے کرنا پڑے گا کہ کون سی نیند جو ہے وہ حدث ہے اور کون سی نیند حدث یعنی ناقض وضو نہیں ہے۔ بہرحال یہ ان کی ایک دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ نیند چونکہ حدث ہے، وہ کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے حدث لاحق ہوتے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے، حدث اصغر ہے۔ دوسرا قول یہ کہ نیند کسی صورت میں بھی ناقض وضو نہیں، پہلے قول کے برعکس، پہلے والوں نے کہا ہر طرح کی نیند ناقض وضو ہے، دوسروں نے کہا کہ کوئی بھی نیند ناقض وضو نہیں۔ اور یہ قول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعی سعید بن مسیب ان کا قول ہے، یعنی ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ان کی دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینامون ثم یصلون ولا یتوضؤون، کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو اصحاب تھے صحابہ کرام، وہ نماز کا انتظار کرتے کرتے سو جاتے، اللہ کے نبی کا انتظار کرتے کرتے۔ اس دور میں وہ گھڑیاں تھوڑی ہوتی تھی کہ اتنے وقت پہ نماز کھڑی ہو جائے گی، اس دور میں وہ انتظار کرتے تھے جب لوگ جمع ہو جاتے تو اللہ کے نبی نکل آتے اور نماز پڑھا دیتے، اپنے حجرے سے نکل کر نماز پڑھا دیتے، اور جب تک لوگ جمع نہ ہوتے آپ کہتے انتظار کر لو۔ خصوصاً عشاء کی نماز میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام بسا اوقات آدھی رات کو نکلتے تھے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ عشاء کی نماز کو لیٹ کرنا زیادہ افضل ہے، یعنی اس کا وقت جو ہے وہ درمیانی رات تک لے جانا، یہ مطلب یہ نصف اللیل تک یہ وقت ہے عشاء کا۔ تو ایک رات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے، آپ بہت تاخیر سے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ اصل وقت یہ ہے عشاء کی نماز کا، اگر مجھے مشقت میں تمہارے پڑ جانے کا ڈر نہ ہو کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے تو میں اس وقت نماز عشاء کا وقت رکھ دوں، لیکن اس کا مطلب پہلے بھی پڑھی جا سکتی، لیکن افضل وقت نماز عشاء کو لیٹ کر کے پڑھنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ مغرب اور عشاء کے درمیان فاصلہ ہی نہیں کرتے، ابھی مغرب پڑھ کے فارغ ہوتے ساتھ ہی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں عشاء کی، اور یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے۔ برحال تو حضرت انس کی حدیث ہے کہ صحابہ سو جاتے تھے اللہ کے نبی کا انتظار کرتے کرتے، یعنی بیٹھ کر، اور پھر حتیٰ کے بعض حدیث میں آتا ہے کہ ان کی جو یہ ٹھوڑیاں ہیں یہ نیچے سینے تک لگ جاتی، ان کے سر جھک جاتے، ان کے سر جھک جاتے، اور جو ہے وہ بغیر وضو کیے نماز پڑھ لیتے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور سنن نبی داؤد میں 200 نمبر حدیث ہے، اس میں ہے کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرون العشاء الآخرہ، عشاء الآخرہ۔ یہاں ایک اور فائدے کی بات ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ینتظرون العشاء الآخرہ، آخری جو عشاء ہے دوسری عشاء، اس کا انتظار کرتے تھے۔ اور یہاں یہ فائدہ ہمیں ملتا ہے کہ مغرب کی نماز کو بھی عشاء کہتے ہیں، مغرب کی نماز کو بھی عربی زبان میں عشاء کہتے ہیں۔ اس وجہ سے صحابہ کرام حضرت انس فرما رہے ہیں العشاء الآخرہ، یعنی جو دوسری عشاء ہے، اس کا مطلب یہ کہ پہلی مغرب کی نماز کو بھی عشاء کہتے ہیں۔ تو لیکن معروف ہمارے ہاں جب عشاء کا لفظ بولا جائے تو وہ عشاء کی نماز ہی ہے جو مغرب کے بعد دوسری نماز ہوتی ہے، لیکن عربی زبان میں ہم کہتے ہیں عشاءین،
مطلب کہ مغرب اور عشاء کو عشاءین بھی کہتے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں حدیث کے اندر ہے العشاء الاخرہ، یعنی دوسری عشاء کی نماز یعنی مغرب کے بعد والی جو عشاء ہے اس کا انتظار کرتے کرتے حتیٰ تخفق رؤوسہم، حتیٰ کہ ان کے سر جھک جاتے، حتیٰ کہ ان کے سر جھک جاتے، ثم یصلون ولا یتوضؤون، پھر وہ نماز پڑھتے اسی طرح اور وضو نہیں کرتے تھے، اور وضو نہیں کرتے تھے۔ اب یہاں سر جھکنے کا بھی ذکر ہے کہ اتنا سو جاتے کہ ان کے سر بھی جھک جاتے۔ تیسرا قول یہ کہ دو قول ہو گئے۔ تیسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان زمین پر اپنی پشت کے بل بیٹھا ہو، جب انسان زمین پر اپنی پشت کے بل بیٹھا ہوا سو جائے تو یہ نیند ناقض وضو نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ناقض وضو ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ناقض وضو ہیں، اور یہ حنفیہ اور شافعیہ کا مذہب ہے، اور یہ حنفیہ اور شافعیہ کا مذہب ہے کہ اگر انسان پشت کے بل بیٹھا ہو تو اس وقت انسان اگر سو جائے تو نیند ناقض وضو نہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ناقض وضو ہیں۔ یہاں ایک اور فائدے کی بات ہے جو مطلب کہ قابل وضاحت ہے، وہ یہ ہے کہ بعض احناف کے ہاں، یعنی یہ تو ان کا مذہب ہے، لیکن بعض احناف علماء کے ہاں اگر کوئی آدمی جو ہے وہ قیام کے اندر سو جائے، قیام کے اندر یا تشہد کے اندر سو جائے نماز کے اندر، تو بھی اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ سجدے اور رکوع کے اندر سو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں چونکہ ٹیک لگ جاتی ہے لہذا اس صورت میں اس کا جو وضو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور شرمگاہ زمین سے الگ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے وضو ٹوٹنے کا امکان ہے، لہذا وہ وضو کرے گا۔ یعنی یہ ان کا ایک موقف ہے احناف، بعض احناف، لیکن ان کا مذہب یہ ہے کہ جب انسان بیٹھا ہوا سو جائے تو نیند ناقض وضو نہیں ہے، لیکن اگر کسی اور صورت میں سو جاتا ہے، کھڑا ہوا قیام میں رکوع میں یا سجدے میں یا اس کے علاوہ لیٹ کر، اس کے علاوہ تمام صورتیں جو ہے وہ ناقض وضو ہیں۔ اور یہ تیسرا قول ہے، اور یہ احناف اور شافعیہ کا قول ہے۔ ان کی دلیل حضرت انس کی حدیث ہے، آپ جانتے ہیں حضرت انس کی حدیث میں صحابہ بیٹھ کر سوتے تھے، انہوں نے گویا کہ حدیث کے ظاہر کے مطابق فتویٰ دیا ہے، حدیث کے ظاہر کے مطابق، دیگر روایات کو نہیں دیکھا، دیگر روایات کو نہیں دیکھا، حدیث کے ظاہر کے مطابق فتویٰ دے دیا کہ جو بھی آدمی بیٹھ کر سو جائے گا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کے علاوہ جس کنڈیشن اور حالت میں بھی بندہ سوئے گا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، حالانکہ صورتحال ایسی نہیں، جیسا کہ ہم آگے انشاءاللہ اس کو واضح کریں۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ صحابہ کرام نماز کے انتظار میں بیٹھے سو جاتے تھے، اور بیٹھ کر سونے سے انسان کا بدن مضبوط رہتا ہے، جس سے ہوا خارج ہونے کا امکان کم ہوتا ہے بخلاف دیگر صورتوں کے۔ ہمارے تین قول ہو گئے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ بیٹھے یا کھڑے آدمی کا معمولی سو جانا ناقض وضو نہیں، بیٹھے یا کھڑے آدمی کا معمولی سو جانا ناقض وضو نہیں، اس کے علاوہ ہر صورت میں ہر طرح کی نیند ناقض وضو ہے۔ یعنی اگر آدمی بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہوا ہے تو اگر معمولی سو جاتا ہے تو ناقض وضو نہیں، لیکن اگر آدمی جو ہے اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں جس طرح بھی سو جائے وہ ناقض وضو ہے۔ گویا کہ ان کے نزدیک ہر طرح کی نیند حدث کے واقع ہونے کا خدشہ ہے، ہر طرح کی نیند سے حدث کے واقع ہونے کا، یعنی ہوا کے خارج ہونے کا یا کوئی چیز نکلنے کا خدشہ ہے، ما سوائے اس ہلکی نیند کے جو آدمی کو بیٹھے یا کھڑے ہوئے آ جائے۔ کہتے ہیں اگر تھوڑی سی اونگ آ جاتی بیٹھ کر یا کھڑے کھڑے قیام کے اندر یا کسی بھی صورت میں تو یہ ناقض وضو نہیں، لیکن اگر کسی اور کنڈیشن میں آدمی سو جاتا ہے تو یہ ناقض وضو ہے۔ انہوں نے بھی اسی حدیث سے استدلال کیا ہے، انہوں نے بھی اسی حدیث سے استدلال کیا ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ وہ نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کے لیے عشاء کی نماز کا انتظار کرتے، اور حتیٰ کہ انتظار کرتے کرتے ان کے سر جھک جاتے اور وہ بیٹھے بیٹھے سو جاتے۔ کہتے ہیں یہ ہلکی نیند تھی، ان کو شعور ہوتا تھا اللہ کے نبی کا انتظار کر رہے ہوتے تھے۔ بہرحال یہ ایک استدلال ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں پانچویں قول کی طرف۔ پانچواں قول یہ ہے کہ زیادہ گہری نیند ہر صورت میں ناقض وضو ہے، زیادہ اور گہری نیند جس طرح بھی آئے وہ ناقض وضو، لیکن کم اور ہلکی نیند وہ جس حال میں بھی ہو ناقض وضو نہیں۔ زیادہ اور گہری نیند جس صورت میں بھی ہو ناقض وضو ہے، لیکن کم اور ہلکی نیند جس صورت میں بھی ہو ناقض وضو نہیں۔ گویا کہ انہوں نے صورت پہ کوئی معمول نہیں کیا، کوئی قید نہیں لگائی کہ کھڑے ہو کر ہو، بیٹھ کر ہو، قیام میں ہو، رکوع میں ہو، لیٹ کر ہو، سجدے میں ہو۔ کہتے ہیں اگر ہلکی نیند ہے وہ جس طرح بھی ہو ناقض وضو نہیں، لیکن اگر زیادہ ہے تو وہ جس طرح بھی ہو ناقض وضو ہے۔ اور یہ امام مالک کا قول ہے اور امام احمد بن حنبل سے بھی ایک دوسری روایت۔ اور ان کے ہاں ہلکی نیند وہ ہے جس میں ہلکی نیند وہ ہے جس میں سونے والے کو کسی حدث لاحق ہونے کا شعور ہو، جس میں سونے والے کو کسی حدث کے لاحق ہونے کا شعور ہو، کسی حدث کے لاحق ہونے کا شعور ہو۔ اور گہری نیند وہ ہے
جس میں اسے کسی بھی چیز کا شعور نہ رہے، جس میں اسے کسی بھی چیز کا شعور نہ رہے۔ گویا کہ انہوں نے تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے جن احادیث کے اندر نیند کے ناقض وضو ہونے کا ذکر ہے ان کو بھی سامنے رکھا ہے، اور جن میں صحابہ کرام کا عمل ہے اس کو بھی سامنے رکھا ہے، تمام روایات کو جمع کرنے کی اور گویا کہ گزشتہ چاروں اقوال کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہ قول انتہائی عمدہ ہے، یہ قول انتہائی عمدہ اور بہترین ہے کہ انسان کو اگر ایسی نیند آتی ہے کہ جس کے اندر اسے کسی چیز کا شعور نہیں رہتا، حتیٰ کہ ہوا خارج ہونے کا کسی طرح کا بھی اس کو شعور نہیں، دائیں بائیں والی چیزوں کا شعور نہیں ہے، تو یہ نیند ناقض وضو ہے۔ لیکن اگر انسان کو شعور ہے کہ اس کے جسم کے اعضاء اپنی جگہ پہ برقرار ہیں، اگرچہ سو رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ کچھ چیز اگر خارج ہوتی ہے تو اس کو اس کا اندازہ اور شعور ہے، تو اس صورت میں ناقض وضو نہیں، وہ لیٹ کر ہو، وہ بیٹھ کر ہو، وہ کھڑے ہو کر ہو، قیام میں ہو، رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، یہ چیز ناقض وضو نہیں۔ اور اسی قول کو ابن تیمیہ شیخ الاسلام نے اور معاصرین میں سے امام ابن باز اور علامہ ابن عثیمین نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے، اور سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے انہوں نے بھی اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے، اور انہوں نے بھی اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ اور یہ بات سمجھ آنے والی ہے، کیونکہ اگر ہم مطلق نیند کو ناقض وضو قرار دے دیتے ہیں تو پھر صحابہ کرام کے عمل کا کیا کریں گے، اور اگر ہم مطلق جو ہے وہ نیند کو ناقض وضو نہیں کہتے تو پھر ان حدیث کا کیا کریں گے جن کے اندر نیند کو ناقض وضو کہا گیا۔ لہٰذا ہمیں ایک ایسی صورت نکالنی ہوگی کہ جس صورت پہ تمام حدیث پہ عمل بھی ہو جائے اور جو ہے وہ اعتدال ہو، میانہ روی ہو، تو وہ یہی صورت نظر آتی ہے، اور راجح یہی ہے کیونکہ یہ اس باب میں وارد ہونے والی تمام احادیث کی جمع اور تطبیق ہے، یہ تمام احادیث کی جمع اور تطبیق ہے۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ ہر طرح کی نیند ناقض وضو ہے، حضرت انس کی حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ ہر طرح کی نیند ناقض وضو نہیں ہے، کوئی بھی نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ لہٰذا دونوں احادیث کو جمع اس طرح کیا گیا کہ حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد وہ ہلکی نیند ہے جس میں انسان کو کسی حدث کے لائق ہونے کا شعور ہوتا، اور حدیث صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد وہ گہری نیند ہے جس میں انسان کو کسی بھی چیز کا شعور نہیں رہتا۔ واللہ عالم۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر تو ہلکی نیند ہے جس میں انسان کو شعور ہے، وہ جس صورت میں بھی ہو، لیٹ کر ہو، کھڑے ہو کر ہو، بیٹھ کر ہو، وہ ناقض وضو نہیں۔ لیکن جس میں انسان خراٹے لے رہا ہے اور اس کو شعور تک بھی نہیں، اس کو ہاتھ رکھتے ہیں اوپر، اس کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا بھی، یہ نیند جو ہے بالاتفاق ناقض وضو ہے اور یہ حدث ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دوسرا جو مسئلہ متفق علیہ نواقض میں سے ہے وہ ہے اونٹ کا گوشت۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس میں اختلاف موجود ہے، لیکن اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے۔ لیکن یہاں ایک میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں جو پہلے بھی میں نے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں اونٹ کے ساتھ خاص ہیں، وہ دیگر حلال جانوروں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے وہاں جب جانوروں کے، حلال جانوروں کے گوبر اور پیشاب کا مسئلہ ہم نے پڑھا تھا کہ نجس ہے یا پاک ہے، تو وہاں بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے اس وجہ سے منع نہیں کیا کہ اونٹ کا پیشاب نجس ہے یا اونٹ کا جو مطلب کہ گوبر اور پیشاب ہے وہ نجس ہے، بلکہ اس میں حکمت کوئی اور ہے، اس میں حکمت کوئی اور ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے فعل سے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بکری کا گوشت کھا کے بھونا ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ وضو کیے بغیر آپ نے نماز پڑھائی ہے اور آپ نے نماز پڑھی ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کیا بھی ہے اور کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اونٹ کے ساتھ خاص ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے مطلب وہ نجس ہے یا نعوذ باللہ اس کے اندر کو اور ہم دوسرا معنی کریں اس کے، یہ کوئی صورت نہیں بنتی، لیکن یہ خاص ہے اور اس کی حکمت کیا ہے اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں بتائیں گے۔ تو اس میں دو قول ہیں فقہا کے، کیا اونٹ کا گوشت ناقض وضو ہے یا نہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ جمہور فقہائے کرام حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ کا مذہب ہے، اور بعض سلف کا قول بھی یہی ہے، اور بعض سلف کا قول بھی یہی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم نے کثرت سے کہنے والوں کو نہیں دیکھنا کہ کہنے والے بڑے لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں آج کل معیار ہے کثرت کا، کہتے ہیں جی فلاں اتنی دنیا کر رہی، سارے غلط کر رہے ہیں۔ اگر کہو نا یار یہ قبروں کی پوجا نہ کرو، یہ جو چڑھاوے چڑھاتے ہو یہ غلط ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ساری دنیا، پاکستان آدھے سے زیادہ کر رہا ہے، یہ سارے غلط کر رہے ہیں، فلاں ملک میں ایسا ہوتا ہے، فلاں میں ایسا ہوتا ہے، اچھا آپ دو چار لوگ صحیح ہو باقی سارے غلط ہیں۔ مطلب ہم نے گویا کہ حق کا معیار جو ہے وہ دلیل کو نہیں بنایا، ہم نے قلت اور کثرت کو دیکھا ہے۔ آپ دیکھیں ہم جتنے فقہی مسائل پڑھ رہے ہیں، بہت سارے مسائل کے اندر ہم جمہور کے علاوہ دیگر لوگوں کے موقف کو ترجیح دیتے ہیں، اور بعض مسائل میں ہم جمہور کے موقف کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو ہمارا معیار کثرت نہیں ہے کہ زیادہ کہنے والے لہذا حق ان کے پاس ہے،
حق ایک بندے کے پاس بھی ہو سکتا ہے. نبی کریم علیہ السلام مکہ میں اکیلے دعوت لے کر آئے تھے، نبوت کا اعلان کرنے والے. یہی تو اہل مکہ کی دلیل تھی، جو آج کا مشرک دلیل دیتا ہے، جو آج کا مشرک اور بدعتی دلیل دیتا ہے اپنی بدعت کی ترویج کے لیے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، شرک کو پروموٹ کرنے کے لیے. وہی دلیل اہل مکہ کی تھی. انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلا کیسے حق پہ ہو سکتا ہے؟ تیرے باپ دادا، تیرے بڑے سارے نسل در نسل یہ کام کرتے آئے، اور تم آ کے اٹھ کے کہتے ہو کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، اور ایک رب کی عبادت کرو، ایک رب کی پوجا کرو. اکیلے اللہ کے نبی دعوت کا پیغام لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اہل مکہ نے یہی کہا تھا کہ تم اکیلے کیسے حق پہ ہو سکتے؟ آپ کے پاس دلیل تھی، آپ کے پاس قوت تھی، آپ کے پاس دلیل تھی، قوت. دیکھیں دلیل سے بڑی کوئی قوت نہیں، دلیل سے بڑی کوئی قوت نہیں. جس کے پاس دلیل نہیں اس کے پاس جتنی بھی قوت ہے وہ جو ہے وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں. تو لہٰذا ہم نے دلیل کو دیکھنا ہے، ہم نے کہنے والوں کی کثرت کو نہیں دیکھنا، ہم نے کہنے والوں کے زیادہ تعداد کو نہیں دیکھنا. تو یہاں دیکھ لیں آپ، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب یہ جمہور کہہ رہے ہیں، جس کے اندر حنفیہ بھی ہیں، مالکیہ بھی، 3 مذہب ہیں، حنفی، مالکی، شافعی. حنبلی ایک طرف ہے اور تینوں مذہب ایک طرف ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہر ایک کے دلائل، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے راجح کس کا قول ہے. پہلی دلیل ان کی حضرت سعید بن الحارث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں. یہ تابعی ہیں سعید بن حارث، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کرتے ہیں انہ سألہ عن الوضوء، کہ انہوں نے سوال کیا جو ہے وہ وضو کے بارے میں، یعنی ان سے سوال کیا گیا وضو کے بارے میں، مست النار، اس چیز سے کہ جس کو آگ چھوتی ہے، یعنی جو آگ پر چیزیں پکائی جاتی ہیں، کیا ان پکی چیزیں کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ فقالا، تو انہوں نے کہا لا نہیں، انہوں نے کہا لا نہیں. قد کننا زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں لا نجد مثل ذلك من الطعام، پکا کھانا ہمیں ملتا ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. یہ صحابہ کرام کی غربت کا عالم تھا، صحابہ کرام کے پاس دنیاوی نعمتوں کی قلت کا یہ عالم تھا. فرماتے ہیں کہ ہمیں تو پکا کھانا ملتا ہی نہیں تھا، کبھی کبھی ملتا تھا، اور جب ہمیں ملتا تھا تو ہم خوش ہوتے تھے. فرماتے ہیں لا نجد مثل ذلك الطعام، آپ ہم سے پکی آگ پر پکے کھانوں کا پوچھ رہے ہو، ہمیں تو یہ کھانا ملتا ہی نہیں تھا. کھجوروں پر گزارا کرتے تھے، پانی پر گزارا کرتے تھے، خشک چیزوں پر جو ہے وہ گزارا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں فَإِذَا وَجَدْنَا، پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پکا کھانا ملتا ہی نہیں تھا، اگر مل جاتا لم یکن لنا منادیل، ہمیں صاف کرنے کے لیے ہاتھ جو ہے وہ ٹشو وغیرہ اور یہ جو مطلب تولیہ وغیرہ ہے، ہمیں یہ نہیں ملتا تھا جس سے ہم ہاتھ صاف کر لیں. لم یکن لنا منادیل، ہمارے پاس یہ ٹشو اور یہ تم جدید جو تولیے وغیرہ استعمال کرتے ہو، فرماتے ہیں ہمارے پاس یہ نہیں تھے. الا اکفنا وسوائدنا، ہمارے جو فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں تھی سوائے ہماری ہتھیلیوں اور ہمارے بازوؤں کے. یعنی اکف، کف کی جمع ہے، مراد ہتھیلیاں ہیں، اور سوائد بازو کو کہتے ہیں. کہتے ہیں ہم کھانا کھاتے تھے جب کبھی مل جاتا. پہلی بات تو ہمیں میسر ہی نہیں ہوتا تھا آگ پہ پکا ہوا کھانا، ہم کھجوریں کھا کے گزارا کرتے تھے، خشک چیزیں کھا کے گزارا کرتے تھے. اور اگر کبھی اللہ ہمیں دے بھی دیتا، ہمارے پاس تولیے ٹشو نہیں ہوتے تھے کہ ہم اپنے ہاتھ صاف کر لیں، تو ہم کیا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں پہ مل لیتے یا اپنے بازوؤں پہ مل لیتے تھے، اور اسی طرح اٹھ کے نماز پڑھ لیتے تھے، اور ہم وضو نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں لم یکن لنا منادیل الا اکفنا وسوائدنا، ہمارے پاس کوئی ٹشو وغیرہ یا کوئی رومال وغیرہ نہیں ہوتے تھے، ہم اپنے ہتھیلیوں اور اپنے بازوؤں پہ مل لیتے، اقدامنا، اور اپنے قدموں پہ مل لیتے تھے. ثم نصلی، پھر ہم نماز پڑھتے، ولا نتوضا، اور ہم وضو نہیں کرتے تھے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث سے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کھانے والی چیز آگ پہ پکی ہو، حضرت جابر کہہ رہے ہیں کہ ہم وضو نہیں کرتے تھے. لیکن مجھے بتائیے کہ اگر کسی حدیث کے اندر اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو کرنے کا حکم آ جائے تو کیا اس حدیث سے کوئی ٹکراؤ ہے؟ نہیں استاد جی، نہیں سر، میں تو نہیں لگتا کہ کوئی اس حدیث سے ٹکراؤ ہے، اور نہ اس حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ اونٹ کا گوشت بھی اس میں شامل ہے. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام یا شریعت میں کوئی چیز مستثنا کر دی جاتی ہے عام چیزوں سے، تو مثلا مثال کے طور پر جو خون ہوتا ہے، قرآن کریم کے اندر او دمن مسفوحن، بہایا ہوا خون بھی نجس قرار دیا گیا. لیکن خون اگر ہم مطلق، بعض میں آتا ہے دم، مطلق دم کا ذکر ہے، جیسے اصول فقہ میں آپ پڑھیں گے عام اور خاص، یعنی بسا اوقات مطلق آتا ہے اس کو مقید کر دیا جاتا ہے. بعض جگہ پہ آتا ہے ایک گردن آزاد کروانا، بعد دوسری آیات میں آتا ہے مومن گردن آزاد کروانا، یعنی مومن گردن کو آزاد کروانا ہے. تو یہ بسا اوقات مطلق آتا ہے اس کو مقید کر دیا جاتا ہے، بسا اوقات عام آتا ہے اسے خاص کر دیا جاتا ہے. کب عام ہوتا ہے کب خاص ہوتا ہے؟ اگر صحیح دلیل سے کسی عام کو خاص کر دیا جائے، مطلق کو مقید کر دیا جائے تو یہ ممکن ہے. اس کے لیے شروط رکھتے ہیں ہم کہ ہو سکتا ہی نہیں ایسے. تو اگر یہاں سے ابھی اپنے علم کے مطابق بتا رہے ہیں تو اس کے اندر
اونٹ کے گوشت سے وضو کرنے کی نفی نہیں، یعنی وہ ہر چیز جو آگ پہ پکی ہوتی تھی اس سے وضو نہیں کرتے تھے، لیکن اونٹ کے گوشت سے کرتے تھے۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ صحابی کے علم میں یہ حدیث نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو میں نے آپ کو اسائنمنٹ دی ہے اس کے اندر یہ آپ پڑھیں گے کہ بسا اوقات راوی کو حدیث کا علم نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ اس حدیث کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ حدیث کوئی اور بھی اس کے مقابلے میں ہے، تو لہٰذا یہ کوئی دلیل نہیں بنتی۔ بہرحال حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کانا آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار۔ اصل میں حضرت جابر نے یہ کیوں ذکر کیا اور ان سے کیوں پوچھا گیا؟ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ آغاز میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہوا تھا صحابہ کرام کو کہ جو چیز بھی آگ پر پکی ہو اس کو کھانے کے بعد تم وضو کرو، یہ اصل میں تھا، پہلے تھا مسئلہ یہ تھا، حکم یہ تھا کہ جو چیز بھی تم آگ پر پکی ہوئی کھاؤ اس کے بعد تم وضو کرو، لازمی وضو کرو۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو منسوخ کر دیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی بغیر وضو کیے نماز پڑھتے تھے، جو چیزیں آگ پر پکی ہوتی، لیکن آپ نے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا بھی اور حکم بھی دیا ہے، لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں بھی حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دو کاموں میں سے آخری جو حکم تھا وہ آگ پر پکی چیزوں سے وضو چھوڑنے کا تھا، کہ وضو کرنا واجب نہیں، لیکن پہلے حکم تھا کہ اگر کوئی آگ پر پکی چیز کھائے تو وضو کرے، کوئی بھی چیز ہے، لیکن بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی آگ پر پکی چیز کھاتا ہے تو وضو کرنا لازم نہیں۔ لیکن حدیث کے اندر آپ نے اونٹ کے گوشت کو خاص کر دیا، جیسا کہ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ تو وجہ استدلال یہ کہ مذکورہ بالا دونوں حدیث میں یہ بیان ہے کہ آگ پر پکی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور جو چیزیں آگ پر پکائی جاتی ہیں ان میں اونٹ کا گوشت بھی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اونٹ کا گوشت کچا ہو یا پکا ہو، ہر دو صورت کے اندر کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پہلا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، یہ جمہور کا قول تھا۔ اب جو کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ حنابلہ کا مذہب ہے اور بعض سلف کا قول، یعنی پہلے قول کے ساتھ بھی بعض سلف ہیں، لیکن اس قول کے اندر جو ہے وہ حنابلہ یعنی امام احمد بن حنبل اور ان کی فقہ کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ ہیں، اور اس طرح بعض سلف صالحین کا بھی قول یہی ہے، بعض صحابہ کرام کا بھی یہی قول ہے۔ ان کی دلیل حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث ہے۔ پہلی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ کی ہے، یہ جابر بن سمرہ ہے، دونوں میں فرق ہے، دونوں جابر کو ایک نہ سمجھ لیں۔ ایک جابر بن عبداللہ بن حرام ہے جو صحابی ابن صحابی ہیں، جو صحابی ابن صحابی ہیں، لیکن جابر بن سمرہ جو ہیں یہ صحابی ہیں، ان کے والد صحابی نہیں ہیں، دونوں میں فرق ہے، یہ اور صحابی ہیں وہ اور صحابی ہیں، وہ انصاری اور مدنی ہیں، یہ اور ہیں۔ کہتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے آ کر سوال کیا، اس نے کہا اتوضأ من لحوم الغنم۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ رہیے گا، اس میں اختلاف سارا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا اتوضأ، حمزہ استفہام کا ہے، اصل میں ہے اتوضأ، یعنی واحد متکلم ہے، توضأ یتوضأ سے اتوضأ نتوضأ، اتوضأ واحد متکلم ہے، نتوضأ جمع متکلم کا صیغہ ہے، حمزہ استفہام کا ہے، اصل میں ہے اتوضأ، لیکن حمزہ استفہام کا لا کر اتوضأ، دو حمزہ لائے گئے، اتوضأ، ایک حمزہ متکلم کا ہے، دوسرا حمزہ استفہام کا ہے۔ کیا میں وضو کروں من لحوم الغنم، بکریوں کے گوشت سے؟ قالا، آپ نے فرمایا ان شئت فتوضأ، اگر چاہے تو کر لے۔ پھر صحابی نے پوچھا وَإِن، فرمایا وَإِن شئت فلا تتوضأ، فرمایا اگر چاہے تو نہ کر۔ پھر صحابی نے پوچھا اتوضأ من لحوم الابل، اصل میں حمزہ پہلے والا بھی یہاں آئے گا، لیکن یہاں چونکہ تکرار کے ساتھ ہے تو اس پر عطف، کیا میں اونٹ کے گوشت سے وضو کروں؟ اتوضأ من لحوم الابل، کیا اونٹ کے گوشت سے وضو کروں؟ قال نعم، فرمایا ہاں، فتوضأ من لحوم الابل، وضو کر اونٹ کے گوشت سے۔ اب یہ حکم ہے، اب آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے روایت موجود ہے، بکری کے گوشت کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے فرمایا چاہے تو کرو چاہے تو نہ کرو، اونٹ کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے فرمایا کرو، ہر صورت میں کرو، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوضوء من لحوم الابل، اللہ کے نبی علیہ السلام سے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنے کے بارے میں پوچھا گیا، فقال، تو آپ نے فرمایا توضؤ منها، اس سے وضو کرو، وسئل عن لحوم الغنم، اور بکریوں کے گوشت کے بارے میں پوچھا گیا کھا کر وضو کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ فرمایا لا تتوضؤ، وضو نہ کرو، لا تتوضؤ منها، اس سے گویا کہ گزشتہ حدیث کی تائید ہے، اور یہ حدیث سنن نبی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں اور صحیح ہے، پہلی صحیح مسلم میں ہے۔ راجح قول کیا ہے؟ یہ حدیث گزشتہ حدیث کی تائید کر رہی ہے۔ راجح قول یہ کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہی موقف ابن منذر کا ہے، ابن حزم کا ہے، امام نووی کا ہے، معاصرین میں ابن باز، علامہ ابن عثیمین، انہوں نے بھی اسی موقف کو اختیار کیا ہے۔ حضرت جابر کا جواب یہ دیا گیا ہے، حضرت جابر کی حدیث کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آگ پر پکی چیزوں سے وضو نہ کرنے کا حکم عام ہے، اور اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنے کا حکم خاص ہے۔ جب عام اور خاص میں تعارض پیدا ہو جائے تو معروف قاعدے کے مطابق عام کو خاص سے مقدم کیا جائے گا۔
معروف قاعدے کے مطابق خاص کو عام پر خاص کو عام سے مقدم کیا جائے گا. اور خاص کیا ہے کہ اونٹ کے گوشت سے وضو کرنا ہے، باقی چیزوں کے گوشت سے وضو نہیں کرنا لازم. تو لہٰذا اونٹ کا گوشت خاص ہے، اس کو مقدم کریں گے، چونکہ جب شریعت ایک عام حکم کے بعد خاص دے رہی ہے اس کا مطلب وہ خاص کی اہمیت ہے. اگر آپ دونوں کو برابر کر دیں گے تو اہمیت تو ختم ہوگی نا. مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ طلبہ ہیں ان سب کی تکریم کرو، ان سب کو انعامات دیے جائیں، اور خصوصاً فلاں فلاں کو، اور خصوصاً فلاں فلاں کو. اب جب میں کہتا ہوں خصوصاً فلاں فلاں کو یا اس کو اتنا دو، اس کا مطلب یہ کہ میں تمام طلبہ میں سے 2-3 کو خاص کر رہا ہوں، 2-3 کو خاص کر رہا ہوں. خاص کرنے کی وجہ ہے، اگر راجح قول اس میں یہ ہے اس مسئلے میں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہی موقف ابن المنذر، ابن حزم وغیرہ ان سب کا ہے. اور ہم یہاں جواب پڑھ رہے تھے کہ حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آگ پر پکی چیزوں سے وضو نہ کرنے کا حکم عام ہے اور اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنے کا حکم خاص ہے. لہٰذا یہ قاعدہ ہے کہ جب عام اور خاص میں تعارض پیدا ہو جائے تو معروف قاعدے کے مطابق خاص کو عام سے مقدم کیا جائے گا، یعنی اسے ترجیح دی جائے گی. اور وہ یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو یہ مثال دے رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی ایک عام گروپ میں سے پہلے عام حکم دیتا ہے اور اس کے بعد خاص حکم دے دیتا ہے، مطلب اتنے لوگوں میں سے ہر ایک کے ساتھ جو ہے اس کو ہر ایک کو اتنی چیز دو، لیکن ان میں سے فلاں 2-4 بندوں کو اتنی چیز دینی ہے تم نے اور لازمی دینی ہے. اب صاحب ظاہر آپ جانتے ہیں کہ آپ بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ جب وہ عام میں سے کچھ لوگوں کو خاص کر رہا ہے تو اس کی کوئی اہمیت ہے، اس کے ہاں کوئی اس کا مقصد ہے. لہٰذا اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ خاص لوگوں کو یا وہ خاص جو افراد ہیں ان کو یہ ویلیو نہیں ملنی چاہیے، ان کو اہمیت نہیں ملنی چاہیے یا اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے، تو پھر اس حکم دینے والے کے حکم کا تو فائدہ نہ ہوا. اس نے جو خاص کیا ہے عام کے بعد پھر اس کا فائدہ نہ ہوا. لہذا یہ تعارض نہیں ہے، یعنی اگر ہم دونوں پہ عمل کرتے ہیں تو یہ تعارض نہیں ہے. ہم کہیں گے کہ اصل یہ ہے کہ کسی بھی آگ پر پکی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا لازم نہیں، لیکن اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا لازم ہے. اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا لازم ہے. تو اس سے جو ہے وہ دونوں طرح کی حدیث پر عمل ہو جائے گا اور تعارض بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ تھا مسئلہ جو آگ پر اونٹ کے گوشت کھانے کا مسئلہ تھا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اونٹ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ چیزیں خاص ہیں جو دیگر چیزوں کے اندر نہیں ہیں. مثلا اونٹ کے بارے میں بعض ایسی بھی روایات وارد ہوئی ہیں کہ جن کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اونٹ کے اندر شیطانیت ہوتی ہے، اونٹ کے اندر شیطانیت ہوتی ہے، اور بسا اوقات یہ آدمی کو پاؤں کے نیچے روند کر بھی مار دیتا ہے. اور اگر کسی کے مطلب کہ کسی کے خلاف ہو جائے اونٹ تو اس کو مارنے تک جاتا ہے. اس کے واقعات بہت زیادہ معروف اور مشہور ہیں. تو جیسے ہمارے ہاں ایک مثال دی جاتی ہے، کہتے ہیں اس کا کھور تو فلاں آدمی کی طرح ہے. اس کا کھور یعنی کسی کے کھور پڑ جائے یا اس کے خلاف ہو جائے تو پھر اس کو مار کے ہی دم لیتا ہے. تو اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں اور حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ اونٹ کے اندر شیطانیت. اور اسی وجہ سے ہی آپ جانتے ہیں کہ اونٹوں کو چرانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سخت دل ہوتے ہیں اور بکریوں کو چرانے والے جو ہیں وہ نرم دل ہوتے ہیں. اونٹوں کو چرانے والے سخت دل ہوتے ہیں اور بکریوں کو چرانے والے نرم دل ہوتے ہیں. چونکہ جو اور اسی وجہ سے تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں. اور بھی اس کے اندر علماء نے حکمتیں بیان کی ہیں کہ بکریوں کو چرانے سے چونکہ وہ بار بار ادھر ادھر جاتی ہیں، ادھر نکل جاتی ہیں، ادھر نکل جاتی ہیں، ان کو کنٹرول کرنا، صبر و تحمل اور یہ ساری چیزیں، اس کے لیے جو ہے وہ ان چیزوں کا ضروری ہونا ہے. اگر ایک آدمی صبر والا نہیں ہے تو بکریاں نہیں چرا سکتا. آپ جانتے ہیں کہ بکری تھوڑی دیر کے بعد ادھر نکل جاتی ہے ادھر. جب اونٹ ایک جگہ چر رہے ہیں تو وہ چر رہے ہیں، لیکن وہ سخت ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کے ساتھ رہنے والے بھی سخت ہو جاتے ہیں اور ان کی نیچر بھی سخت ہوتی ہے اور ان کے اندر سختی پائی جاتی ہے. بہرحال کچھ احکامات میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دیگر حیوانات میں سے کچھ احکامات ایسے ہیں جو اونٹ کے ساتھ خاص ہیں، جس وجہ سے اس چیز کو جو ہے وہ ملوز خاطر رکھا جائے گا اور مد نظر رکھا جائے گا. اسی طرح ایک مسئلہ ہے قے کے حوالے سے جو کہ ناقض وضو میں سے کیا ہے یا نہیں ہے. تو اس مسئلے کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کیونکہ ابھی وقت ہمارا تقریباً ختم ہو چکا ہے، اگلی کلاس شروع ہو گئی ہے. تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. قے کا مسئلہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.